عبد الملک نے آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق تمام سکے ڈھلوا لیے اور سب کچھ تیار کر لیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ اب کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان سکوں کو تمام ممالک اسلامیہ میں رائج کروا دو اور ساتھ ہی ایک سخت حکم جاری کرو کہ آج کے بعد صرف یہی سکے استعمال کیے جائیں اور رومی سکے کا استعمال غیر قانونی ہوگا۔ اب جو بھی اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رومی سکہ استعمال کرے گا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ عبد الملک ابن مروان نے سکے تیار ہونے کے بعد رومی سفیر سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ ہم نے اپنے سکے ڈھلوا کر رائج کر دیے اور تمہارے سکوں کو غیر قانونی قرار دے دیا، اب تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ سفیر روم جب اپنے قیصر کے پاس پہنچا اور اسے ساری داستان سنائی تو وہ حیران رہ گیا، سر جھکا کر دیر تک خاموش بیٹھا، سوچتا رہا۔ لوگوں نے کہا، بادشاہ تو نے جو یہ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے پیغمبر کے خلاف سکوں پر نازیبہ الفاظ گندہ کروا دوں گا، اب اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ اب ایسے الفاظ گندہ کروانے کا کیا فائدہ، کیونکہ مسلمان ملکوں میں تو اب میرا سکہ ہی نہیں چل رہا اور لین دین ہی نہیں ہو رہا۔ ہشام کا سوال اور امام محمد باقر علیہ السلام کا جواب۔ تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد ہشام ابن عبد الملک حج کے لیے گیا۔ وہاں اس نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا کہ مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پند و نصائح سے بہرہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہشام کی دشمنی نے کروٹ لی اور اس نے دل میں سوچا کہ انہیں ذلیل کرنا چاہیے، اور اسی ارادے سے اس نے ایک شخص سے کہا کہ جا کر ان سے کہو کہ خلیفہ پوچھ رہے ہیں کہ حشر کے دن آخری فیصلے سے قبل لوگ کیا کھائیں اور پئیں گے۔ اس نے جا کر امام علیہ السلام کے سامنے خلیفہ کا سوال پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جہاں حشر و نشر ہوگا وہاں میوے دار درخت ہوں گے، وہ لوگ انہی چیزوں کو استعمال کریں گے۔ بادشاہ نے جواب سن کر کہا، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ حشر میں لوگ مصیبتوں اور اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، ان کو کھانے پینے کا ہوش کہاں ہوگا۔ قاصد نے بادشاہ کی بات آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر بیان کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے قاصد سے فرمایا کہ جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ تم نے قرآن بھی پڑھا ہے یا نہیں۔ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جہنم کے لوگ جنت والوں سے کہیں گے کہ ہمیں پانی اور کچھ نعمتیں دے دو کہ پی اور کھا لیں۔ اس وقت وہ جواب دیں گے کہ کافروں پر جنت کی نعمتیں حرام ہیں۔ تو جب جہنم میں بھی لوگ کھانا پینا نہیں بھولیں گے تو حشر و نشر میں کیسے بھول جائیں گے، جس میں جہنم سے کم سختیاں ہوں گی اور وہ امید و بیم اور جنت و دوزخ کے درمیان ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کا یہ جواب سن کر ہشام شرمندہ ہو گیا۔